اللہ کی اس بنائی ہوئی خلقت میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سب زمین آسمان، یہ اس کی تخلیق، یہ رات و دن کا آنا، اور اس طرح یہ بارشوں کا ہونا، یہ سمندروں کا بہنا، یہ کشتیوں کا بہنا، یہ سب کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، یہ غور فکر کرنے والے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان غور کرے ایک ذرے سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برگے درختان سبز کر نظر ہوشیار، ہر برکے دفتر معرفت کردگار، یہ جو درختوں کے پتے ہیں، ان پتوں میں سے ایک ایک پتے کے اندر اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے، ایک ایک پتے میں۔ اب بتائیے آپ ایک پتے پر غور ہو رہا ہے، غور کرنے والے اگر اپنا اینگل درست کر لیں، شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، علم جو ہے، علم ایک مربوط دنیا ہے، علم میں تجزی نہیں ہے، علم میں تقسیم نہیں ہے، علم کی حقیقت منقسم نہیں، اور بظاہر اگر انقسام ہے بھی تو وہ بھی ایک ظاہری انقسام ہے، وہ ظاہر انقسام۔ حقیقت علم متصل ہے، علم ایک بسیط شے ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں علم کی جب بات ہوئی تو آپ دیکھتے چلے جائیں جتنے لوگ دین کے اندر داخل ہوتے گئے، جتنا دین کی گہرائیوں میں اترتے گئے، اتنا ان کا علمی افق روشن ہوتا چلا۔ وہ علم، ان کا علم ظاہر سے باطن اور باطن سے پھر باطن، یہاں تک کہ حقائق کے سینوں کو چیرتا ہوا پہنچ گیا، حقائق کے پردے پھاڑ گئے، اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی، حقیقت کی حقیقت کھول دی، ہر حقیقت پر اطلاع، ظاہری ذرائع بھی کام کرتے رہے، باطنی ذرائع بھی۔ انسان کے اندر جتنے ذرائع علم کے حصول کے، حقیقت کی رسائی کے، ان سب کو استعمال میں لے آئے لوگ۔ بتا دیں ان کے حواس سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھی، ان کے کان بند تھے، حواس سے حاصل ہونے والا ادراک ان کا کہیں رکتا تھا، ان کی عقل کا کوئی گوشہ وہ گشتگی میں تھا، کوئی گوشہ معطل تھا۔ عقل کے ساری خفیہ طاقتیں، صلاحیتیں جتنی بیدار پائی گئی ہیں اسلام کے اندر، مسلم اسکالرز، علماء، صوفیہ کے اندر، اتنی کہیں اور نہیں۔ پھر وہ اس سے آگے جا کر روح کو، باطنی خفیہ کی صلاحیتوں کو، وجدان کو، اپنی باطن میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اور ذرائع کو بروئے کار لاتے ہیں، اور وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ آج کی یہ مادی بھاگ دوڑ، یہ مادی عروج و ارتقا، جس نے زیادہ سے زیادہ مادیت کا سفر کیا ہے، جو اب تک آماں کے ابعاد ثلاثہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، جو طول عرض اور عمق سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ جو مشینوں کا محتاج، آج کا یہ انسان اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آج کا یہ انسان اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ آج علم سے علم ٹکرا رہا، آج پڑھے لکھے لوگ لڑ رہے ہیں، آج علم والے ٹکرا رہے ہیں، علم والوں میں اختلاف ایک اچھی چیز ہے لیکن وہ اتنا ہے نہیں۔ مخالفت، اختلاف بمانا مخالفت، علم والوں میں مخالفت، علم والے ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستو؟ علم کی نفی کیسے کر سکتا ہے؟ حقیقت کے مقابلے میں کیسے آ سکتی ہے؟
دو چیزیں کیسے، علم کے عنوان سے دو چیزیں کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ آج علم ٹکرا رہا ہے، آج دینداروں کا دنیا داروں سے مخاصمہ، دنیا داروں کا دینداروں سے ٹکراؤ، دنیا داروں کا آپس میں الجھاؤ، ایک چھت کے نیچے ایک فیکلٹی میں ایک شعبے میں بیٹھے ہوئے آپس میں اختلاف، آپس میں ٹکراؤ، یہ جگہ جگہ یہ تصادم، یہ ٹکراؤ، یہ مخالفتیں، یہ مزاحمتیں، ذرا غور تو کرو دوستو۔ یا تو یہ طے کر لو کہ دونوں طرف علم نہیں ہے، ایک طرف علم ہے اور ایک طرف جہالت ہے، کیونکہ دونوں طرف علم ہوگا تو علم کبھی نہیں ٹکرائے گا، علم سے متصادم نہیں ہوگا۔ علم نام ہے جاننے کا، حقیقت کو جاننے کا۔ جب حقیقت میں بھی جانتا ہوں، حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، تو پھر ہم آپس میں کیوں ٹکرائیں گے؟ اگر آپ کی مجھ سے میری آپ سے ٹکر ہو رہی ہے تو ہم میں سے کوئی ایک جاہل ہے، اگر ایک جانتا ہے تو ایک نہیں جانتا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن اسی لیے بار بار کہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا، علم آنے کے بعد علم آ گیا اس کے بعد لڑے، علم آ گیا اس کے بعد ٹکرائے، علم آ گیا اس کے بعد الجھاؤ پیدا کیا۔ لیکن بعد علم، قرآن بار بار اس بات کو دہراتا ہے کہ علم آنے کے بعد خواہش کی پیروی، علم آنے کے بعد باطل کی پیروی، علم آنے کے بعد دنیا کی طرف دیکھنا، علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشوں کو دیکھنا، علم آنے کے بعد یہ جھوٹے اعتبارات۔ وہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ علم آنے کے بعد حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے، سارے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے، مصنوعیت کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، حقیقت اور خواہش میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ علم آنے کے بعد پھر یہ نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ، الجھاؤ۔ اس لیے یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، دنیا میں سارے فلسفی ٹکرائے، دنیا میں سارے محقق ٹکرائے، دنیا میں سارے علم کے دعوے دار ٹکرائے، لیکن 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں کوئی دو نبی آپس میں نہیں ٹکرائے۔